ایت نمبر 103 103، خود تو لے، تو پکڑ، من اموالہم، ان کے مالوں سے، ان کے مالوں سے کیا لے؟ صدقتن، ایسا صدقہ، ایسا صدقہ تو طاہرہم، جو ان کو پاک کر دے گا، وتزکی، اور جو صاف کر دے گا، ہم، ان کو، وصلی علیہم، اور تو دعا کر علیہم، ان کے لیے، ان صلاتک، بے شک تیری دعا، سکنن، باعث سکون ہوگی، لہم، ان کے لیے، واللہ، اللہ تعالیٰ، سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، کمال علم والا ہے۔ پہلے نمبر پہ اس ایت کو پچھلی ایت کے ساتھ جوڑا گیا ہے، مفسرین نے اس ایت کو پچھلی ایت کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی کہ اس کا اس کے ساتھ تعلق قائم کیا۔ وہ کیسے؟ کہ ابو لبابہ وغیرہ جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو وہ صدقہ خیرات لے کر آئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے صدقات کو قبول نہیں کیا، کہ مجھے یہ حکم نہیں ملا کہ تمہارے صدقات کو قبول کیا جائے، تو پھر یہ ایت نازل ہوئی کہ آپ ان سے صدقہ لیں۔ بہرحال اس ایت کا ان کے ساتھ تعلق ہو یا نہ ہو، حکم عام ہے کہ اے اللہ کے نبی، جب یہ لوگ آپ کے پاس صدقات لے کر آئیں تو آپ صدقات لیں۔ یہ صدقات لینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان لوگوں کو پاکیزگی ملے گی، ان لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے، ان کے درجات بلند ہوں گے، اور آپ ان کو دعائیں دیں گے، اور آپ کی دعاؤں سے ان کو بڑا سکون ملتا ہے۔ جیسا کہ پہلے حدیث ذکر کر چکا ہوں بخاری شریف کی، کہ عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی زکوٰۃ لے کر آتا، صدقات لے کر آتا، تو آپ اس کو دعا دیتے، کہتے اللہم صلی علی فلان، اے اللہ فلان شخص پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب صدقات لے کر آئے تو آپ نے یوں دعا دی تھی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کی آل پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اس ایسے پتہ چلا زکوٰۃ دینے کے کیا کیا فوائد ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں۔ آپ کے گناہ معاف ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو پاک کر دے گا، آپ کے گناہ دھل جائیں گے، آپ کے مال میں اللہ برکتیں ڈالے گا، آپ کا مال بڑھے گا۔ اور پھر یہاں پہ وہ حدیث ذکر کر دینا مناسب ہوگا جس میں جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں صدقہ حلال مال سے دیتا ہے، پاک مال سے دیتا ہے، چاہے وہ معمولی سا ہو، چاہے کھجور ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا رہتا ہے، اس کو بڑھاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ روز قیامت وہ ایک کھجور پہاڑ کے برابر ہو چکی ہوگی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ صدقہ کیسے بڑھتا ہے، اور وہ مال بھی بڑھتا ہے۔ کون سا مال؟ جس سے صدقہ آپ نے دیا ہے۔ آپ کا ٹوٹل مال تھا 10 لاکھ، آپ نے اس میں سے مثال کے طور پہ 20,000 دیا، 30,000 روپیہ دیا۔ یہ 30,000 روپیہ جو آپ نے دیا ہے، اگر خلوص سے دیا ہے، حلال مال سے دیا ہے، اللہ اس میں اضافہ کرتا رہے گا، اور وہ مال جو باقی رہ گیا ہے اللہ اس میں بھی برکتیں ڈالے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اب ایک اور سوال اٹھے گا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا ہے؟ خود تو لے، یہ واحد کا لفظ ہے کہ جمع کا؟ واحد کا لفظ ہے۔ اس ایت کو دلیل بنایا تھا کئی لوگوں نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو زکوٰۃ لینے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا خود کہ اے نبی آپ لیں۔ جب اللہ کے نبی نہیں رہے تو اب جو حکمران بنا ہے ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور وہ حکمران کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام وہ قرآن کی تفسیر کو، قرآن کے معنی مفہوم کو سب سے بہتر جانتے تھے۔ تو جناب ابو بکر نے اعلان کیا کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا، ان لوگوں سے قتال کروں گا
جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ جیسے نماز واجب ہے ایسے ہی زکوٰۃ واجب ہے، چنانچہ انہوں نے ایسے لوگوں سے جہاد کیا۔ تو آج بھی وقت کی حکومت کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کی وصولی کا نظام قائم کرے اور اس زکوٰۃ کو غریب و فقیروں میں تقسیم کرے، جو رکاوٹ بنے ان کو پکڑا جائے اور زبردستی ان سے زکوٰۃ لی جائے۔